اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمل سلطانیہ برائے تسخیر جن و انس و دفع شرور خفیہ۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس آیت مبارکہ کو آیت سلطانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بہت ہی خواص ہیں، بہت ہی فائدے ہیں، بہت ہی مجرب عملیات ہیں۔ عملیات کے اندر اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک چھوٹے شخص سے لے کر بڑی عمر کے شخص تک، مرد ہو عورت ہو، تمام کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت ہی مفید ہے، ہر مقصد کے لیے۔ اگر آپ تسخیر خلائق کے خواہش مند ہیں، اس کے اندر موجود ہے۔ لوگوں کے اندر آپ کا چرچا ہو، شہرت ہو، دبدبا ہو، اس آیت سے ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا آپ کے ارد گرد ہجوم ہو، آپ جس بھی محکمے میں ہیں، آپ وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کی کوئی دکان ہے بازار میں، آپ آن لائن کام کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی سلسلہ ہے روزگار کا، اس آیت مبارکہ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تسخیر ہوگی، مال و دولت کا حصول ہوگا، ذاتی مکان کا حصول ہوگا، جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں کے خواہش مند نہیں ہیں، آپ کسی جن کی، پری کی، ہمزاد کی، کسی ہوائی چیز کی، ان چیزوں کی تسخیر کے خواہش مند ہیں اور ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے باطنی طور پر اپنا رابطہ بنانا چاہتے ہیں اور ان سے کام لینا چاہتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر یہ تاثیر موجود ہے۔ آپ کے دشمن ہیں، آپ کا کوئی گھر میں ایسا بندہ ہے، بندی ہے، مرد عورت، جس کے اوپر جنات ہیں، آپ ان کو دفع کرنا چاہتے ہیں، اس کو کوئی بیماری ہے، آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس آیت مبارکہ کی برکت سے کر سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے فیوز و برکات سمیٹ سکتے ہیں، اپنی روحانیت کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، باطنی آنکھ کو کھول سکتے ہیں۔ دنیا جہان کا ایسا کوئی شعبہ نہیں، ایسا کوئی راستہ نہیں جہاں پر آپ اس آیت مبارکہ کے فیوز و برکات حاصل نہ کر سکیں، اس کے فوائد سمیٹ نہ سکیں، اس کو اپنے اندر لا نہ سکیں، اس کو اپنے معمول میں شامل نہ کر سکیں۔ سورہ الرحمن جو شخص پڑھتا ہے صبح کے ٹائم ایک بار تسخیر کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے، بہت بڑا عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کو کامیاب کرے۔ کوئی تہجد کے وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ، اس کی روحانیت کا درجہ ہی الگ ہے، وہ پیمانہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، آنکھوں والوں کے پاس شاید ہو۔ جنات اس سورہ مبارکہ کو، اس کی کچھ آیات کو بڑے بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس طرح کہ ہم انسان، کسی کو ڈپریشن ہے، وہ ہیڈ فری لگا کر قاری باسط کی آواز میں اس سورہ مبارکہ کو سنے، پھر مزے دیکھے، اس کی بیماری کیسے دور ہوتی ہے، لا علاج امراض اس سے دور ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں صرف اور صرف اس کی آیت نمبر 33 کے متعلق بات کر رہا ہوں، اس کے فیوز و برکات، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ،
اس کا چلہ وظیفہ عمل اور اس کے بعد اس کے نقوش تلسمات الوا، اس چیز کے اوپر میری ویڈیو ہوگی آگے انشاءاللہ تعالی۔ میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ اس آیت مبارکہ کا ورد کریں، اس کے ذاکر بنیں، اس کے عامل بنیں، اس کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ وہ ان کی اپنی خواہش کے اوپر ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں، روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جنات کی تسخیر چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے عاملین پھر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، اتھینٹک ہو، مجرب ہو، جس کی کوئی سند ہو، جس نے پیچھے کیا ہو، ایسا کوئی عمل ہو۔ تو یہ ان تمام احباب کے لیے خاص الخاص تحفہ ہے۔ اب آپ اس کو جب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا، اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ اس ویڈیو کے اندر اس آیت مبارکہ کی زکوٰۃ کا طریقہ شیئر کر رہا ہوں، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ 3333 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو صرف 3 دن تک پڑھنا ہے۔ اول آخر 33 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، لیکن وقت اور جگہ آپ نے اس کا ایک مخصوص رکھنا ہے۔ کپڑے پاک صاف ہوں، تازہ غسل کریں، اور اس کے بعد جس بھی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں عمل کی کامیابی کے لیے، اور اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایسے 33 بار درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے 3333 مرتبہ، لیکن اس کی آگے پیچھے والی آیت آپ نے اس کو شامل کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ ایک مرتبہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو 3333 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے 33 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہوا، پھر اگلے دن اسی ترتیب سے رپیٹ کرنا ہے، تیسرے دن اسی ترتیب سے رپیٹ کرنا ہے۔ پھر آپ نے 3 ایسے شخص ڈھونڈنے ہیں جو نمازی ہوں، ظاہری طور پر وہ اچھے ہوں، نیک ہوں، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کو میٹھا کوئی پیش کرنا ہے، حلوہ ہو، جو بھی چیز آپ کو پسند ہو، جو چیز وہ پسند کرے، وہ جو وہ کھا سکیں، ان کی طبیعت اور ان کے پوچھ کر کے آپ کیا پسند فرمائیں گے کھانا، ان کی خدمت میں آپ وہ چیز پیش کریں گے، 3 لوگوں کی خدمت کریں گے۔ آپ کا یہ عمل چل پڑے گا، یہ ایک عمل آپ کا کامیاب ہوا۔ اس کے بعد پھر روزانہ آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ یہ اس کی مداومت ہے، مستقل طور پر یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کا چلتا رہے گا۔ یقین مانیے اگر آپ نے یہ 3 دن کی محنت کر لی تو آپ اتنے بڑے ذاکر کہلائیں گے، اس آیت مبارکہ کے عامل کہلائیں گے، قاری کہلائیں گے، کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کے اندر ایک فخر ہوگا کہ حافظ صاحب نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس آیت مبارکہ کے عامل ہیں، ذاکر ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، اس کی جو تاثیر ہے، جو اس کے فیوز و برکات ہیں، اس کے ساتھ ہم جڑ چکے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی بڑی فضیلت۔ آپ لازمی طور پر اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ ہاں، اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے 3333 کی تعداد میں، اور آپ اس سے آگے عملیات، تعویذات، تلسمات، ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر نہیں جانا چاہتے، صرف آپ برکت کے لیے اس وظیفہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ صرف اس کو اسی ترتیب سے 33 بار بس مستقل پڑھتے رہیں کسی ایک نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اس کے جو جملہ فیوز و برکات ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں گے، اس کی تاثیر آپ کو ملتی رہے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ کو خواب کے اندر آپ کو ظاہری طور پر ان چیزوں کی پتہ چلے گا، ان چیزوں سے ملاقات ہوگی، محسوس ہوگا، فیل ہوگا۔
बहुत 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 जबरदस्त अमल है। आप इस अमल की कदर करें। जब आप इसको करेंगे तभी आप बताएं कि हाफिज साहब आपने हमें तोहफा दिया, जज़ाकुमुल्लाह आप लिखने के ऊपर, कहने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। परहेज कोई नहीं इसमें, परहेज आगे आएगा जो इसके दूसरे अमाल शेयर करूंगा, जिसमें ज़ाहिरी हाजिरी होगी। जो अमल 33 दिन का होगा, या फिर 66 दिन का, फिर या 99 दिन का होगा, उसके अंदर इसके जमाली व जलाली परहेज होती हैं। इस 3 दिन के अंदर कोई परहेज नहीं है। नमाज की पाबंदी, जो शरीयत ने चीजें हमारे ऊपर हलाल की हैं वो कर सकते हैं, खा सकते हैं। जो हराम है वो वैसे ही हराम है। बस आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं। जो भी बंदा इस आयत मुबारक का अमल करना चाहे, वीडियो को पहले नंबर पे शेयर करे, 3 लोगों के साथ इस अमल को शेयर करे, और उसके बाद कमेंट्स करे, और उसके बाद कमेंट्स में 33 डन करे, अपना नाम डन करे, कुछ भी लिखे लाजमी तौर पर। यह इजाजत के लिए शराइत है। अगर कोई बंदा इसके मुतालिक मजीद कोई सवाल पूछना चाहे इस वीडियो से मुतालिक, ऐसे वीडियो से बाहर सवाल ना हो, वो आगे वीडियो की सूरत में आएंगे, तो वो पर्सनल मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी राब्ता कर सकता है। इंशाअल्लाह उसके साथ मैं बातचीत कर लूंगा। बहुत ही प्यारा अमल है, बहुत ही खूबसूरत अमल है। आप इसकी कदर कीजिए, इसको कीजिए खुद भी, और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह।